میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس پر سے پردہ سماعت فرمانے والی میری معزز ماں اور بہنوں، ایک نہایت ہی عظیم مہینہ میں نے اور آپ نے گزارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے اور مختلف عبادات کرنے کی توفیقات عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرد و خواتین کی ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج اس عید کے اجتماع میں دو باتیں خاص طور پر عرض کرنی ہے، اور ان دونوں باتوں کا تعلق میری اور آپ کی عملی زندگی سے ہے۔ کچھ باتیں انسان کی معلومات اور علم میں اضافے کے لیے ہوتی ہیں، آج کی یہ باتیں معلومات سے بالکل بھی تعلق نہیں رکھتی ہیں، بلکہ آج کی ان دونوں باتوں کا تعلق میرے اور آپ کے عملی کام سے ہے، اور جو میں اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں اس حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت ساری نعمتوں کا ظہور فرمایا ہے، اور ان نعمتوں کی تعداد کو یوں بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو مبعوث فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابوں میں تا قیامت انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا۔ پہلی بات کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اور دوسری بات کا تعلق ہماری معاشرت اور صلہ رحمی سے ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کے معاملات کا تعلق ہے تو ہم زندگی میں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مقصد سے ہٹ کر ضروریات میں زیادہ گم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اگر کسی آدمی نے لاہور جانا ہو تو اس کی منزل لاہور جانا اس کا مقصد ہے، راستے میں کھانے پینے کے لیے رکنا اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ ضرورت میں ہی زیادہ گم ہو جائے تو اپنے مقصد سے پیچھے رہ جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے کہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد تھا، جو قرآن کریم کے نزول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ میں تعلیم بیان فرمائی ہے، وہ بنیادی طور پر انسانوں کی ہدایت تھی، لیکن کم علمی سے کسی نے اگر اس کو اوپننگ سیریمنیز کے لیے رکھا، برکت کے لیے، تو اللہ نے برکت بھی دے دی۔ اگر اس کو بیماریوں سے شفا کے لیے اس نے مختصر ذہن کے مطابق استعمال کیا تو اللہ نے بیماروں کو شفا بھی دے دی۔ اگر اس کو مردوں کے پڑھنے کے لیے اصالہ ثواب کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر بھی دے دیا، لیکن یہ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد نہیں ہے، یہ تقاضے ہیں کہ اس سے حاصل ہونے والی ایک چیزیں ہیں۔ ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو یہ موبائل ہمارے پاس ہے، اس کا بنیادی مقصد کمیونیکیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کروانا ہے۔ اس کے اندر اور جتنے بھی فنکشن ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر ایک فائدے کی چیزیں ہیں، اور جتنی بھی آپ جس کام میں بھی آپ مصروف ہو، لیکن جب کال آئے گی تو وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر کال کی طرف متوجہ کر دے گا۔ تو ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے کہ اس کو ہدایت کے لیے ہم نے استعمال نہیں کیا۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھے کہ اگر ایک سلطنت کا بادشاہ اپنے کسی گورنر کو، اپنے کسی وزیر کو کوئی خط لکھے، اور خط لکھ کر اس میں یہ کہے کہ فلاں شہر کے اندر میرے لیے ایک محل بناؤ، میں نے وہاں پہ آنا ہے۔ اب وہ بادشاہ کا وزیر، اس کا وہ گورنر وہ خط پڑھے اور ہر روز اس کو پڑھتا رہے، صبح بھی پڑھے، شام بھی پڑھے، چومے بھی، سینے سے بھی لگائے کہ یہ بادشاہ کا مراسلہ ہے، تو بادشاہ جب اپنے مقررہ وقت پر وہاں پر آئے گا تو نہ محل وہاں پر موجود ہوگا اور نہ اس طرح کی کوئی اور چیز ہوگی، تو یقیناً بادشاہ اپنے اس وزیر پر ناراض ہوگا، اس کی سرزنش کرے گا۔ تو وزیر نے اس کو پڑھا بھی ہے، اس کو چوما بھی ہے، لیکن اس نے اس کو سمجھا نہیں ہے کہ یہ مجھے کہتا اس میں کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کچھ معاملہ کیا، ہم نے قرآن کو چوما بھی ہے، چومتے بھی ہے، اس کے بڑے خوبصورت سے لحاف اور غلاف بھی ہم سلا لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر تعلیمات کیا ہیں ان سے ہم نے کبھی اس سے
اس کو پڑھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ بنیادی طور پر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں مادیات کے اندر میڈیکل کی بکس چومنے سے کبھی کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، انجینئرنگ کی بک کوئی چومتا رہے، سینے سے لگاتا رہے، بڑے اونچے تاکچوں میں رکھتا رہے، کبھی وہ انجینئر نہیں بنا۔ لا کی بکس پڑھ کے اس کو سینے لگا کے اس کو چوم چاٹ کے رکھتا رہے، کبھی کوئی وکیل نہیں بنا۔ تو پھر یہ کیسی غفلت ہے، یہ کیسی کم عقلی ہے، یہ کیسی کم فہمی ہے کہ ہم صرف قرآن کو چوم کر، قرآن کو سینے سے لگا کر، بغیر اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھے ہم کیسے ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مومن بن سکتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے معاملات میں ہماری عقلیں، ہماری سوچ، ہماری فہم چلتی ہے، دین کے بارے میں نے عرض کیا کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ متبرک، محترم اور سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھے جانے والی کتاب قرآن۔ اگر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اگرچہ آپ کو اس کی لینگویج آتی بھی ہو، لیکن اگر اس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ایک دو پیج پڑھنے کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دیں گے، باوجود اس کے کہ آپ اس لینگویج کو جان رہے ہیں، آپ اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اس کو آگے لے کر نہیں چلتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سالوں سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگیاں گزر رہی ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل چل رہی ہے، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کا سمجھ آیا نہیں آیا جیسے بھی ہوا، لیکن ہم اسی غفلت کے اندر زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ رمضان اور قرآن دونوں آپس میں لازم اور ملزوم تھے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز تھا کہ قرآن کریم دلوں کے ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی منزل اور کوئی نہ کوئی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے۔ قرآن کی منزل انسانوں کے دل تھے، یہ دلوں تک اس میں پہنچنا تھا۔ تو ہم نے صرف اس کو پڑھ کر، پڑھنا بھی باعث اجر ہے، لیکن اصل چیز جو قرآن کریم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی رہنمائی کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ جب تک یہ جذبات دلوں میں پیدا نہیں ہوں گے، اس وقت تک قرآن کریم حقیقی طور پر ہماری زندگیوں میں اثر انداز نہیں ہوگا۔ ہم نے صبح سے لے کر شام تک اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ عجیب قرآن کریم میں انداز اختیار فرماتے ہیں۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی یہ کہے گا کہ میری خواہشات ہی میرا خدا ہے، میں نہیں اللہ کو خدا مانتا، نعوذ باللہ، کوئی ایسا نہیں کہے گا۔ لیکن اللہ فرماتے تم میں ایسے ہیں، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جو اپنی خواہشات کے مطابق تو عمل کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کے نبی کی سنت کو اہمیت نہیں دیتے۔ من اتخذ الہہ ہوا، اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری یہ امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو پس پوچھ ڈالا ہوا، انہوں نے کبھی قرآن کریم کو دیانتداری سے ہدایت لینے کے طور پر اس کے مطابق عمل کرنے کے طریقے سے انہوں نے کبھی قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں۔ تو اس لیے رمضان کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ قرآن کریم میری اور آپ کی زندگیوں میں اثر انداز ہو، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احکامات کے مطابق چلے۔ ہماری تجارت، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارے لین دین، ہماری زندگی کا ہر ایک کام، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو نازل ہونے کے وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا کام دیتی رہے گی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ہم نے قرآن کریم کو مقصد سے ہٹ کر ضروریات کے لیے استعمال کر لی ہے۔ کسی قرآن حدیث کی کتاب میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے گھر نیا بنایا اور قرآن پڑھایا۔ پڑھا لیں، برکت ہو جائے گی، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن ہم نے مقصد سے قرآن کو ہٹا کر اپنی ضروریات اور اپنے تقاضوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں، ہماری تجارتوں میں اثر انداز نہیں ہو رہا، ورنہ یہ تو وہ کتاب تھی، یہ تو اللہ نے ایسی کتاب نازل کی تھی کہ جس قوم کا کوئی راہبر بننے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کا کوئی سرداری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اس قرآن نے ان کے دلوں کو مسخر کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں ان کو لے کر آئے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس سنجیدگی کو پیدا کریں، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھنے کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لے،
اس کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا حکم دے رہے ہیں، تو یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اب جو 100 رکعت نفل پڑھے جائیں گے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا تو لازمی ہے، تو 7 آیتیں تو سورہ فاتحہ کی بھی ہیں، تو گویا کہ ایک آیت کا سیکھ لینا 700 قرآن کریم کی آیات کے زیادہ اجر کے برابر اجر رکھتا ہے۔ سیکھنے کے بھی اجر ہیں، تلاوت بھی کرنی چاہیے، لیکن زندگیوں پر اثر انداز جبھی یہ قرآن کریم ہوگا جب ہم اس قرآن کریم کا فہم لیں گے، اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا، اس کی زبان سمجھ آئے گی، اس کے احکامات ہم کو سمجھ آئیں گے، تو اپنی زندگی میں اس بات کی سنجیدگی لائیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شکوہ قرآن کریم میں آ چکا ہے کہ اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا ہے، نہ کبھی تجارت قرآن کے مطابق، نہ کبھی لین دین قرآن کے مطابق، نہ کبھی عدالت قرآن کے مطابق، نہ خوشی غمی قرآن کے مطابق۔ تو اللہ کے حبیب کے اس شکوے میں کہیں ہم نہ آ جائیں، ابھی یہ دی ہوئی اللہ کی مہلت ہے، تو اس کو استعمال کر کے قرآن کریم کے فہم کے ساتھ گھر میں یوں بھی کرے، 10-15 منٹ 1 گھنٹہ تلاوت کرے، 5-10 منٹ کے لیے بہنیں بیٹیاں ہمارے نوجوان اس کو ترجمے سے پڑھنے کی بھی کوشش کرے، کسی کلاس کو اٹینڈ کرے، کسی جگہ پر جائیں وہاں پر قرآن کریم کا درس ہو، اس جگہ کو جوائن کرے، تاکہ قرآن کریم کا اصل فہم اور اصل روح قرآن کریم کے اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہماری صلہ رحمی سے تعلق رکھتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خوشی میں خود اپنے لیے ارینج کرتا ہوں، بچے بچی کی شادی کرتا ہوں، تو میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جو ناراض بہن بھائی ہیں میں ان کو منا لوں، منانا چاہیے، بہت اچھی بات، ضرور اس کی محنت کرنی چاہیے، لیکن آج کا جو دن ہے یہ ہماری بنائی ہوئی خوشی نہیں ہے، یہ ہماری ارینج کی ہوئی خوشی نہیں ہے کہ میرا دل چاہے تو میں نے اس کو عید بنا دیا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا۔ جب اس دن کو اللہ نے خوشی کا دن قرار دیا ہے، تو پھر جب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی خوشی کوئی کروں تو اپنے ناراض بہن بھائیوں کو منا لوں، تو پھر اس دل میں نفرت کوئی باقی نہ رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بات کا شوق دلایا ہے، فرماتے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بہتر ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو، بہت اچھا ہے کہ تم درگزر کرنا سیکھو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کرو اور اللہ تمہیں معاف کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو آج کے دن میں کسی کے ساتھ ناراضگی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، وہ غلط ہے۔ اس کے بھی فضائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی حق پر رہتے ہوئے، وہ سمجھتا ہے، لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو، فلاں میں کوتاہی ہے، لیکن وہ اس چیز کو پسے پش ڈال کے کہ وہ حق پر ہے، وہ صحیح ہے، غلطی دوسرے کی ہے، پھر بھی وہ صلح جوئی کی طرف جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درمیان میں میں اس کو اللہ سے گھر لے کے دوں گا۔ نمازیں، حج، تلاوت، اذکار سے جنت نہیں ملتی، جنت سب سے اعلیٰ درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوگا جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جس کا میل جول بہت اچھا ہے۔ معجم طبرانی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ اٹھے اور جنت میں چلے جائیں، تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ یہی اعلان ہوگا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ پھر فرشتہ یہ ندا کرے گا کہ یہ بغیر حساب جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں، اور اللہ کے ذمہ اجر ان لوگوں کا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، جو لوگوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے تھے، آج بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی اس خوشی میں اگر کہیں پر ملنا ممکن ہے خود چلے جائیں، ملنا ممکن نہیں تو موبائل فون کے ذریعے کال کر کے سلام دعا کر کے ناراضگی کو ختم کر کے اللہ کے حبیب کے اس مبارک وعدوں کو، ان مبارک جنت کی خوشخبریوں کو میں اور آپ جہاں پر عبادات کے ذریعے لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر میں اور آپ اخلاقیات کے ذریعے اور صلہ رحمی کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا حقیقی فہم حاصل کرنے کی فکر نصیب فرمائے، اور رشتوں کا تقدس، رشتوں کی پاسداری، بہن بھائیوں کے محبت اور سلوک کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جن حضرات نے فطرانہ ادا نہیں کیا ہوا وہ فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیں، اس لیے کہ نماز عید سے فطرانہ پہلے ادا کرنے کے 2 فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ جو عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا جاتا ہے تو یہ روزہ دار کو اس کے تمام قسم کی لغو باتوں سے، لایانی باتوں سے پاک کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ اللہ کے ہاں ایک قبولیت والا صدقہ بنتا ہے۔ اور اگر کوئی عید کی نماز پڑھ کے ادا کرے گا، ذمہ میں باقی تو رہنا ہے، ختم نہیں ہونا، تو اگر کوئی عید کی نماز پڑھ کے ادا کرے گا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے عام ہم کسی کو صدقہ عام دنوں میں دیتے ہیں، تو اس لیے اگر کسی نے نہیں دیا ہوا تو وہاں پر دوست موجود ہیں، وہ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ نماز عید کا طریقہ سن لیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ہوتی ہے، اس میں 6 تکبیرات زائد کہی جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ امام تکبیر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد فاتحہ شریف سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں شروع میں ہی فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورت پڑھی جائے گی۔ رکوع میں جانے سے پہلے امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی تکبیر جب کہی جائے گی تو رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھ کے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ پڑھنا سنت ہے، اس کا سننا واجب ہے، تو خطبہ سنے بغیر کوئی دوست نہ جائے۔ صفحہ درست فرمائیے۔